اگر ہم تجزیہ کریں تو آج ہمارے اس ملک پاکستان کو، اس مملکت خداداد کو 3 طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے ایکسٹرنل ایگریشن، کہ یہ اغیار کی آنکھوں میں روز اول سے کھٹک رہا ہے کہ کہیں یہ مسلم دنیا کی قیادت اور کمان کو اپنے ہاتھ میں لے کر امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ اور تجدید کا باعث نہ بن جائے۔ اس لیے وہ مختلف اپنے گماشتوں کے ذریعے یہاں پہ بدامنی پیدا کرتے ہیں، کبھی سرحدوں پہ، کبھی اندرون ملک ایسے حالات پیدا کرتے ہیں، اور پھر کچھ ناعاقبت اندیش پالیسی سازوں سے ایسی پالیسیاں وضع کرواتے ہیں کہ ہمارے یوں تاثر ملتا ہے کہ ہم اپنا ملک خود ہی فتح کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور میرے عزیزان من، جو دوسرا مسئلہ ہمیں درپیش ہے وہ انٹرنل ڈس انٹیگریشن ہے، وہ اندرونی انتشار ہے۔ وہ اندرونی انتشار اسی بیرونی انتشار کا پرتو ہے کہ بیرونی دنیا یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کو اندرونی طور پر مختلف نظریات کے حوالے سے تقسیم کر دیا جائے۔ اور پھر جو تیسری بات ہے اکنامک ریسیشن ہے، معاشی بحران ہے۔ ان کو پتہ ہے یہ ایٹامک پاور ہے، اس کو جنگ کر کے ہم حاصل نہیں کر سکتے، اس کو توڑ نہیں سکتے، لہٰذا معاشی طور پر اس کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ یہ دست نگر بن کر رہ جائے اور یہ ہماری ہر بات کو ماننے پہ مجبور ہو جائے۔ اگر یہاں کی حکومتیں اپنے عوام کو کوئی رعایت دینا بھی چاہیں تو ہم ان کو اس قدر مفلوج کر چھوڑیں کہ یہ ہماری بات ماننے سے انکار نہ کر سکیں، ان کو ہماری پالیسیز اپنانی پڑیں۔ ایسے حالات میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اس منزل کے حصول کو ممکن بنا سکیں کہ جس نصب العین کی خاطر لا زوال اور لا متناہی قربانیاں دی گئی۔ چنانچہ میں عالم بے خودی میں خودی کا درس دینے والے سے میں نے پوچھا کہ اے شاعر مشرق، اے نباز ملت، اے حکیم الامت، کہ آپ کا خمیر بھی تو اسی کشمیر کی دھرتی سے ہے، آپ تو مفکر پاکستان تھے، آپ کی فکر کو لے کر یہ مملکت خداداد پاکستان مارز وجود میں آئی۔ آج بتائیے مجھے کہ ہمارے یہ حالات کیوں ہیں، اور ہم یہ جو حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں ان سے ہم کیوں کر نکل سکتے ہیں۔ تو اقبال نے آپ یوں کہیں کہ یہ روح سے روح کے تعلق کی بات کہیں، یا پھر صبا کی سرسراہٹ سے یہ پیغام میرے سماعتوں تک پہنچا کہ اقبال فرما رہے ہیں کہ آج جو ان حالات سے آپ نبرد آزما ہیں تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ قوموں کی زندگیوں میں ایسے حالات کبھی کبھار آ جاتے ہیں، لیکن جس طرح میری نگاہ دوربین نے قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت میں ایک بے باک، مخلص اور دیانتدار قیادت کا انتخاب کیا تھا کہ جن کی قیادت میں ایک نہ ہونے والا کام واقع ہوا اور یہ مملکت خداداد پاکستان قائم ہوئی۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ضرورت اس قیادت کی ہے۔ اقبال نے فرمایا کہ جو پیکر خاکی ہو مگر اس کی پرواز آفاقی ہو، وہ گفتار و کردار میں اللہ کی برہاں ہو، قاری نظر آئے مگر حقیقت میں قرآن ہو، وہ حلقہ یاراں میں بریشم کی طرح نرم لیکن رزم حق و باطل میں مچلتا ہوا طوفان ہو، وہ ہمسایہ جبریل امی ہو، اس کی ٹھوکر میں سمرقند و بخارا کی زمین ہو، وہ بے زر ہو مگر بالغ نظر ہو، وہ کار آشیاں بندی سے دور مگر احساس و خوئے وفا سے مخمور ہو، سوز صدیق جلالت فاروقی، حیائے عثمان اور قوت حیدر کا بیر عمیق نظر آئے، تدبر معاویہ اور فقر بو ذر کا وارث نظر آئے۔ وہ موت سے نہیں، موت اس سے ڈرے، زمانہ اس کو نہیں، وہ زمانے کو مسخر کرے۔ ہاں ہاں وہ مرد مومن جو خودی کے زور سے دنیا پہ چھائے، مقام رنگ و بو کا راز پائے، برنگ بحر سائل آشنا ہو مگر کف سائل سے دامن کھینچتا جائے، اس کی جلوتوں سے مصطفی میکے
اس کی خلوتوں سے کبریائی ٹپکے، جس سے جگر لالا میں ہو ٹھنڈک وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، سکندری اس کی ٹھوکر میں ہو، کلندری اس کے جوہر میں ہو، علم اس کا زیور ہو، علم اس کی چادر ہو، وفا اس کی ادا ہو، رضا اس کی جزا ہو، صداقت اس کا محمل ہو، شہادت اس کی منزل ہو، دانش اس کی بستی ہو، عشق اس کی مستی ہو، باہوش ایسا کہ شام و سحر کو سمجھے، اور پرجوش ایسا کہ شمس و قمر کو لپکے، وہ حکمت کا لقمان ہو، بصیرت کا بلال و سلمان ہو، وہ صاحب جذب دروں ہو، شریک زمرہ لا یحزنوں ہو، قلب خزیں رکھتا ہو، سوز یقین رکھتا ہو، گفتار دل برانہ کردار کائرانہ رکھتا ہو، نہ تاج و تخت میں ہو نہ لشکر و سپاہ میں ہو، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں دے، اس کی رہنائی فکر پہ رول امین جھومے، اور اس کی حرارت ذکر سے لوح و قلم جھومے، وہ خلوتوں میں بھی ہو، صف بصف بھی، سر بسجدہ بھی، سر بکف بھی، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پر سوز رکھتا ہو، وہ قادر کا بندہ مگر تقدیر کا نمائندہ ہو، وہ کمال تشنگی میں بھی جگر کا خون پی لے، مگر کسی کے سامنے دستے طلب دراز نہ کرے، کہ مانگے تانگے ٹکڑوں سے اقوام کی تقدیر کبھی بھی نہیں بدل سکتی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اپنے دوائر میں اور اپنی اپنی حیثیتوں میں بدلنے کی کوشش کریں، اور نمائشی تقریبات اور فرضی اقدامات اور سیاسی بیانات سے آگے ہٹ کر، ذرا سا آگے بڑھ کر، اپنے اپنے دائرہ اختیار میں، اپنے اپنے محکمہ جات میں اصلاحات کو لانے کے لیے جت جائیں، اپنے حصے کا کردار ادا کریں، کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع ہی جلاتے جاتے۔ اور یہ بات جو کہی جاتی ہے جناب آپ کے بدلنے سے کیا ہوگا، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، تو میرے عزیزان من، اگر اور کچھ نہیں ہوگا تو کم از کم ایک بددیانت کی کمی تو واقع ضرور ہو جائے گی۔ حالانکہ ایسی بھی بات نہیں ہے، جس طرح انسان اثر پذیر ہے اس طرح اثر انداز بھی ہے، جس طرح ہم غلط ترغیب لیتے ہیں اس طرح ہم اچھی ترغیب بھی تو لے سکتے ہیں۔ نار نمرود جب جلائی جا رہی تھی تو وہاں کئی جاندار تھے، دو کے ذکر کو دوام حاصل ہوا، ایک ابابیل جو دور سے کہیں اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لا کر اوپر ایک بلندی سے اس چیخا پہ گراتی تھی، اس سے کسی نے پوچھا اے پرندے تیرے اس عمل سے کیا یہ آگ بجھ جائے گی، آگ کا یہ الاؤ ختم ہو جائے گا؟ تو اس کا جو جواب تھا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس پرندے نے کہا، اس ابابیل نے کہا کہ اس آگ کا بجھانا بلا شبہ میرے بس میں نہیں، لیکن کل جب میرا رب مجھ سے استفسار کرے گا، مجھ سے سوال پوچھے گا کہ اے پرندے جس ماحول میں میرے خلیل کو جلایا جا رہا تھا تو وہاں پہ موجود تھا، تو نے کیا کیا؟ تو میں یہ کہہ سکوں گا کہ میرے رب میں نے وہ کیا جو میرے بس میں تھا، تو میں اللہ کے سامنے جواب دینے میں حق بجانب ہوں گا۔ دوسری طرف یہ اس کا مثبت کردار تھا، دوسری طرف ایک جاندار سیلیمینڈر اس کا منفی کردار تھا، وہ پھونکے مار رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کیوں پھونکے مار رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے اس الاؤ کو آگ کی اس الاؤ کو میں پھونکے مار رہا ہوں تاکہ یہ اور بڑھ کے اس کی حدت اور شدت میں اضافہ ہو اور ابراہیم اس میں جلیں۔ تو اس کو موذی قرار دیا گیا، اس کا ذکر مذموم ٹھہرا۔ میں نے یہ کہیں نہ پڑھا نہ سنا، میں نے غور و فکر کی کہ شاید اللہ رب العزت جو وراء الورا ہے، جو مسبب الاسباب ہے، کہ اسباب اپنے عوامر کے وقوع پذیر ہونے میں اس مسبب پہ محتاج ہیں۔